حسن صاحب، دوسری طرف ایرانی صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں غیر انسانی ہیں جس سے تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ایران عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے. بات سنو، یہ کمزور سی بات ہے اور یہ آپ کے پچھلے سوال کا فرسٹ کزن ہے. یہ سوال ہوتا کیا ہے؟ یہ جو سینکشنز ہوتی ہیں، یہ جو پابندیاں ہوتی ہیں غیر انسانی، کروڑوں انسان اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. اور ایسا کرنے والوں کی دشمنی کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ رولنگ ایلیٹ کے ساتھ. میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کسی کا کیا لینا دینا، لیکن ہماری مہذب دنیا بھی اندر سے بہت غیر مہذب ہے. ان کو نہیں پتا کہ اگر کسی ملک کی پالیسیز یا سوچ یا واٹ ایور اس سے ان کو اختلاف ہے تو کیا وہ اتنے ہی گئے گزرے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ 10 20 50 لوگوں کا ایک ٹولہ اس ملک پہ حکمران ہے. ہمیں ان کی حرکتیں ناپسند ہے لیکن سینکشنز لگا دو، پابندیاں لگا دو. ان کو نہیں پتا کروڑوں عوام ذلیل ہوتے ہیں. یہ دنیا اور طرح کی دنیا ہے. یہ مہذب کا نقاب پہن کے بھی غیر مہذب ہے. ٹھیک کہا ایرانیوں نے، وہ تیار ہیں، وہ اپنی مرضی سے تیار ہوں گے. ختم. اگین یہ ماضی کی سپر پاور کی بات کر رہے ہوئے. ایران، کیسر و کسرا کون تھے؟ کیسر کون تھا؟ سیزر. یہ تھے ایرانی، ورلڈ پاور تھے. اب کہ جی وہ ایران عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ان کو دیکھو، ان کا غیر انسانی پن دیکھو. آپ کو کسی ملک کے ساتھ کوئی اختلاف اتفاق کیا ہے، اس کی حکمران ایلیٹ ہوتی ہے نا جی. ان کی پالیسی سے اختلاف کی صدا آپ دیتے ہو ان کے عوام کو. یہ تو ہے تمہاری مہذب دنیا. تم کہتے ہو یہاں انصاف ہوگا، نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. تاریخ، انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. لیکن یہ نیم خواندہ لوگ ہیں. یوں کر دیں گے تو فوری ہونا چاہیے. فوری 77 سال فوری ہے، اس تو بھی پرانا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہونا. چلتا ہے صلاح الدین ایوبی کا، پڑھ کے دیکھو، وہاں بھی غزہ کا رونا ہے. ہو گیا. بھائی حکمران طبقہ کوئی اقلیت میں ہوتا ہے، ان کے کیے کی یا ان کی سوچ کی یا ان کی فکر کی صدا عوام کو ملتی ہے. اور اس وقت مہذب دنیا مہذب نہیں رہتی، وہ درندے بن جاتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ جب چاہیں درندے بن جائیں، جب چاہیں پرندے بن جائیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ تقریریں شکریریں کر کے تو پابندیاں، اعلان، تو فلانا ٹمکانا، احتجاج. تو ظاہر ہے ماڑا کیا کرتا ہے؟ روتا پیٹتا ہے، احتجاج ہی کرتا ہے نا. تو کرو. صحیح. اچھی بات ہے کہ ایران کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ عہد حاضر کے اگر تقاضوں سمجھ رہے ہیں اور اتنا وقت کمانے کے بعد ایسے ہوتا نہیں. آپ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق بیہیو کرتے ہو. اس ملک میں کل تک جو لوگ بہت طاقتور تھے اور یہ تھے اور وہ تھے اور فلانے، آج کسی کو نام بھی نہیں یاد ان کے. چھوڑو. ٹھیک، چلیں نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. صاحب، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آج بھی کئی لیڈر بغیر وضو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کے حاکم ہیں. کہا جاتا ہے مولوی سیاست نہ کرے، بس نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور کو اس کی اجازت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کوئی لادینی یا غیر اسلامی حرکت نہیں ہے. دین آیا کس لیے تھا؟ دنیا کو سنوارنے، سمجھانے اور لیڈ کرنے کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ سیاست ہے. ہر ایک کو اجازت ہے، کیوں نہ کرو. مزاج کی بات ہے. مجھے آپ دنیا کی ہر نعمت، میرے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، لیکن میں بات کر رہا ہوں بڑی سے بڑی برائب مجھے سیاست میں نہیں لا سکتی. I hate it. لیکن یہ بہرحال کہنا ہے کہ مولوی صاحب کیوں نہ کرے. بھائی دین میں سیاست ہوتی نہیں، سفارتیں نہیں آتی جاتی. ہمارے آقا کے زمانے میں مسجد نبی میں ایک جگہ مخصوص تھی اس کام کے لیے. فضول بات ہے. لیکن مولانا کی دوسری بات جو ہے وہ بڑی مجھے بہت ہی بودی سی لگی ہے کہ وہ وضو نہیں کرتے. بھائی
آپ کو کیا پتا قبلہ وہ وضو کر کے آیا ہو؟ بتاؤ مجھے. کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ باوضو ہوتے ہیں. بے شک. میری والدہ کو اللہ بخشے، میرے والد کہا کیا کرتے تھے ذرا مزہ چیزہ لیا کرتے تھے کہ تمہاری ماں کو نماز اور نسیم حجازی کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. کیونکہ امی کو نسیم حجازی بہت اس طرح کے ناول چھوڑ پڑے. وہی ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ باوضو ہے یا نہیں؟ اور باوضو ہونا کیا بیسیکلی بات کیا ہے؟ آپ صاف ستھرے ہو، ختم ہوئی بات. مجھے بتاؤ نا، تیمم کیا ہے؟ مٹی. یہ اپنے خالق کے درمیان، مخلوق کے درمیان نہیں آنا چاہیے. میں نے کبھی کسی کے بارے میں، اللہ معاف کرے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ بھی یہ اس کا مذہبی طور پہ کیا. میرا معاملہ نہیں ہے. یہ بندے کا اور یہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس کو وہیں تک محدود رکھو، جرت نہ کرو اس کے اندر مداخلت کی. اچھا، بندہ ممکن ہے بھائی، وہ پتہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے کو خود پتہ ہوتا ہے وہ پاک ہے ناپاک ہے. اگر وہ ناپاک ہے اور دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ رب جانتا ہے. تو ان کی تکلیف ہے. تو اسی ہمیں چبانا روز محنت کس کام دی کر رہے ہو. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا بڑا ایکسپوجر ہے ایرب بولٹ کے ساتھ. جی. کئی بار ہوا. میرا ایک دوست ہوتا تھا عبد الرحمن صالح علیہ شیخ، وہ ایک بار پتہ نہیں ہمارے تھے جدہ سے ریاض، بہت فاصلہ ہے، بہت ہی طویل فاصلہ. وہ گاڑی روکتا تھا، گاڑی چلتی گاڑی چھوڑ کے باہر کھڑا ہوا، نماز پڑھی، آگے چلتی گاڑی، اے سی وے سی سب چل رہا ہے، آگے چل پڑا. ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 50,000 بار دیکھا ہے. اگر کوئی بندہ، یہ تو بندہ خود جانتا ہے نا جی. میں کہتا ہوں میں روزے سے ہوں، تو انہیں کی پتا میں ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ نا. میں نے کئی سال 8 پہرے روزے رکھے ہوئے ہیں جان بوجھ کے کہ میں دیکھوں میرے اندر کتنا ضبط ہے. بہرحال وہ بات ٹھیک ہے مولانا کی کہ بھائی مولوی سیاست کیوں نہ کرے بھائی. سیاست اگر پاکیزہ ہے، ہمارے اسلاف کے قریب ہے، ان جیسی تو کسی نے کیا کرنی ہے، قریب بھی ہے تو یہ تو کام ہے. آگے چلتے ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ایف بی آر نے میرے مرحوم والد کو ٹیکس نوٹس بھیج دیا ہے، کم از کم مرحومین کو تو سکون سے رہنے دیں. حسن صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ مرحومین کو ٹیکس نوٹس بھیجنا شروع کر دے؟ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، یہ روز کا کام ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں مر چکے لوگوں کی پینشنیں جاری رہتی ہیں. کیا ہے؟ اچھا، یہ بھی پڑھا ہے اخباروں میں، میرے ساتھ تو ظاہر نہیں ہوا. میں نے تو بہت پہلے 18ویں گریڈ پہ لعنت بھیج کے تو چھوڑ دیا تھا، بہت چھوٹی عمر میں. او بھائی، یہاں تو وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کو پینشن ملنی ہے وہ زندہ ہے، اس کو مرحوم کاغذوں میں کہیں پتہ نہیں کیسے آ گیا. اب وہ آ رہا ہے، کوئی میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بھائی ثابت کرو، لاؤ. یہ بھی کیسز پاکستانی اخباروں میں چھپے ہیں. تو یہ پتہ نہیں اپنے عمر ایوب اپنے والد کا ذکر کر رہا ہے، گور ایوب صاحب کا، یا اپنے دادا کا کر رہا ہے. بھائی یہ عجیب سا ہی کھاتا ہے. منافقت کے سمندر کی مچھلیاں ہیں. ایوب خان زندہ ہوں اور ان کا بیٹا ایک ٹکا نہ دے، جرت ہے کسی کی؟ وہ لگا تھا بس ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دو، چلیں آگے. ٹھیک ہے. حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا گارنٹی ہے لبنان کی طرح ہمارے موبائل نہیں پھٹیں گے؟ یہ موبائل نہیں بم ہیں جو ہم اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں. کیا آپ کے پاس موبائل فون کے ٹیکس کی ٹیکنالوجی ہے؟ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام صرف اچار یا شربت ٹیسٹ رہ گیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل اسی طرح آپ بات کر رہے ہو سائنس اور ٹیکنالوجی، ڈھونگ دو لفظ ہیں. کو کیا پتا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، کیا بیچتی ہے 77 سال میں؟ کیا واٹ از یور کنٹریبیوشن؟ کہ ایٹم بم بنے پاکستان بننے سے پہلے استعمال ہو چکا ہے. مجاہد کامران وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے. اچھا. ڈاکٹر مجاہد. تو میں نے کہا یار میں آئی فیل امبیرسڈ. وہ اتفاق سے ہوئے گا نہیں ایسی کون سی بات ہے. وہ اندر چلے گئے تو مجھے انہوں نے
کھڑے ہو کے گلے تصویر ہے پہلی ملاقات کی اتفاق سے, وہ بھی مجھے وی سی صاحب نے بھیجی, مجھے کیا پتا تصویریں بن گئی. انہوں نے کہا یو آر دا اونلی ون جو سچ بول رہا ہے اس ملک میں. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں, ہمارا کمال ہے کہ ہم نے نامساعد ترین حالات میں ایٹم بم بنایا, مشکل ترین حالات میں بنایا, باقی ایجاد تو کسی اور کی ہے. سو یہ جو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی, وزارت تو مذہبی امور کی بھی ہے, تو کیسے اخلاق ہیں ہمارے بتائیں نا. مذہبی امور, وزارت تو آپ کی فائنانس بھی ہے, اس نے کیا کیا ہوا ہے. تو وزارتی مزدورتوں کو آنا کا کوئی مطلب نہیں ہے. اچار یا شربت کے بھی ٹیسٹ پتہ نہیں ان کے, وہ بھی جینون ہوتے ہیں کہ نہیں, مجھے کیا پتہ ہے, مجھے کیا پتہ ہے. یہ جتنا اچار منڈی میں آتا ہے مجھے کیا پتہ ہے, ان میں سے کتنا گندگی کا ڈھیر ہے, کتنا کون سا جینون ہے, یہ کوئی برانڈ ہے, کوئی پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ. ٹھیک, تو نہیں تو نہ رکھو سیل فون. کرنا کیا ہے, میں نے بتایا, پتہ نہیں کل آپ کو بتایا ہے کہ واک پہ بائیں ہاتھ میں جھاڑو, دائیں میں سیل فون. میں تو نہیں رکھتا. کئی سال پہلے میں نے اس لعنت سے جان چھوڑا دی. میری زندگی گزر رہی ہے, کیونکہ نہ میں نے کو سوشلائز کرنا ہے, نہ میں نے میرا کو پبلک ریلیشن کا ہے. یہ وہ جن لوگوں کے کاروباری جنہوں نے دکانیں شکانیں کھولنی ہیں, ان کا میرا تو کام ہی کوئی نہیں. میں نے تو لے دے کے اپنا کتابیں پڑھنی ہیں, یا سونا ہے, یا دن میں خواب دیکھنے ہیں, بس ختم. یا پڑھنا ہے, بلڈ پریشر اپنا برباد کرنا ہے. تو اس لیے یہ تم رہنے دو, پھٹنے والی چیز ہے, پھٹ جاتی ہے, کوئی بات نہیں. گاڑی چلانا بند کر دو, ایکسیڈنٹ ہے, ہو سکتا ہے. جہاز پہ بیٹھنا بند کر دو, کریش ہو سکتا ہے. اور یاد رکھنا ایک بات, اب جہاز کریش نہیں ہوں گے. انہوں نے اس میں ایک ایسی ٹیوب ڈال دی ہے, ظاہر ہے اٹ ول ٹیک ٹائم, کہ ذرا گڑبڑ کا ہوتے ہوئے پوری کی پوری ٹیوب سار پیسنجر سمیت نکل جائے گی. جہاز جائے بھاڑ میں, میں ایئر کرافٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ویسٹ ہے, وہ رکتا نہیں, ہم چلتے نہیں. عجیب قسم کی لغو